اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب ہوا شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ماہ سفر المظفر کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. آج کے جمعہ میں قرآن مجید کے 5ویں پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے. آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے. باری تعالی جل شانہ عم نوالہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. یہ پہلی بات ہو گئی آیت شریفہ کا پہلا حصہ. اس میں تو اللہ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے ہر مسلمان کے لیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو. یعنی صرف دنیا میں زندہ نہ رہو، صرف کھانا پینا مت کرو، سونا جاگنا مت کرو، بلکہ بندگی کرو، عبادت میں لگے رہو. فرض عبادات، واجب عبادت، سنن و نوافل، یہ سب عبادات ہیں. مستحبات بھی عبادات ہیں، انہیں ادا کرتے رہو. یہ اللہ کا حق ہے.
کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے. مخلوق میں سے کوئی جاندار یا بے جان کسی کا حق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے. بعض لوگ مخلوق کی تعظیم یا تکریم کو عبادت کے ساتھ خلط ملط کر لیتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا شریک کر رہے ہیں. تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. تعظیم میں تو اللہ نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا ہے، نبیوں کو بھی، صحابہ کو بھی، اہل بیت کو بھی، ولیوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، پیر و مرشد کو بھی. وہ تعظیم ہے، عبادت تھوڑی ہے. یہاں عبادت کی بات کی اللہ نے اپنے حق کے بارے میں. چونکہ آیت کریمہ میں پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے، اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں، ورنہ موضوع تو ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. لیکن شروع یہاں سے ہو رہی ہے بات، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ. یعنی توحید میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے. عبادت چاہے وہ تنہائی کی عبادت ہو یا اجتماع کی، چاہے کھلی عبادت ہو یا چھپی، مگر وہ ہوگی اللہ کے لیے، نیت ہوگی اللہ کے لیے، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں. تو عبادت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ہے. اب جو ہمارا موضوع ہے حقوق العباد، عباد جمع ہے عبد کی اور حقوق جمع ہے حق کی. چونکہ بندوں کے حقوق ایک نہیں ہے، بے شمار حقوق ہیں بندوں کے. کبھی کبھی تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتے کہ کتنے حقوق ہیں. جب گنتی کرنے بیٹھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے حقوق ہیں. تو اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کر دیا اور اب اللہ تبارک و تعالی اب بندوں کے حقوق کی بات فرما رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اللہ کا حق تو اللہ کا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بیان کیے ہیں نا. حکم تو اللہ ہی کا ہے. تو اگر کوئی بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کی طرف
دھیان لگائے گا تو ایسا ہی ہوگا جیسے وہ اللہ کا حق کر رہا ہے، کیونکہ حکم مان رہا ہے اللہ کا، حکم اللہ نے دیا ہے، اپنا حق کا بھی اور بندوں کے حقوق کا بھی باری تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں بندوں کے حقوق کے لیے۔ اب بندوں میں اللہ نے یہاں ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، ادب کے ساتھ، ان کی تعظیم کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمت بدنی بھی، جس کو ہم جانی کہتے ہیں، اور مالی بھی، بدن سے بھی اور مال سے بھی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، رسول اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کو احسان سمجھ کے مت کرنا، کہیں احسان کے لفظ سے کوئی یہ سمجھے کہ اولاد ماں باپ پر احسان کر رہی ہے، احسان تو اولاد کر نہیں سکتی، نہ وہ احسان اس کا کہلاتا ہے، وہ تو اس کی خدمت ہے۔ چنانچہ جب والدین کا ذکر آ گیا تو احادیث بھی اس میں آ گئی ہیں۔ ایک حدیث میں سید عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ خاک آلود کا مطلب ناک میں مٹی جائے، مٹی ڈالو ناک میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک؟ یعنی وضاحت فرمائیے کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے ماں باپ کو اس نے پایا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کوئی بچہ آئے اور ماں باپ فوت ہو گئے، اسے تو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ بچے ابھی ماں باپ کو پہچان بھی نہیں پاتے کہ ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو بوڑھا پایا یعنی اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، دونوں کے ساتھ یا ان میں سے ایک کو فرمایا، اور پھر جنتی نہیں ہوا، مطلب ان کی دعا نہیں لی، ان کی خدمت نہیں کی، ان کی تعظیم ادب نہیں کیا، تو جنتی کیسے ہوگا؟ جنت کیسے ملے گی؟ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کو بوڑھا پایا اور جنتی نہیں ہوا تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو والدین کا جو مقام ہے اس کی اہمیت کے لیے اللہ نے فوری بعد، اپنے حق کے فوری بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کر دیا تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں، اولاد بھی چوکنا ہو جائے کہ اللہ نے
اپنے حق کے فوری بعد ماں باپ کا حق بتا دیا. کیوں بتایا؟ کہ ماں باپ ذریعہ ہیں اس کی پیدائش کا، دنیا میں خلقت کا ذریعہ اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے. اس لیے حد درجہ ان کی تعظیم و تکریم کا حکم ہے جہاں تک ممکن ہو. یہاں تک کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں، مسلم نہ ہوں، لیکن اولاد مسلمان ہو جائے، ایسے تو واقعات ہوئے ہیں، صحابہ میں بھی ہوئے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، تو میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں کرو. یعنی حسن سلوک، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو پوچھو، خبر گیری کرو، جانی خدمت کرو، مالی خدمت کرو. اسلام دین حق ہے، وہ اس سے روکتا نہیں ہے. کافر ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی اللہ منع نہیں کرتا، منع کرتا ہے صرف اس کے دین پر چلنے سے، کفر پر وہ قبول نہیں ہے. باقی آپ اس کو کندھے پر بھی اٹھاؤ تو اٹھا سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ماں باپ کی تعظیم و تکریم کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے. ماں باپ بندے ہیں نا اللہ کے، بندوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اس وقت. اللہ کے حق کا تو ذکر ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ تو اس کا حق ہو گیا. بس اب جو بندوں کا حق ہے اس میں سب سے پہلے باری تعالیٰ نے والدین کو لایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. یعنی بھلائی کا ذکر ہو رہا ہے، احسان کا، نیکی کا. تو اب کس کس کے ساتھ نیکیاں کرنی ہیں، کس کس کے ساتھ بھلائیاں کرنی ہیں، کس کس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے ماں باپ کے بعد. وَبِذِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کرو. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، آپ نے نام سنے کتابوں کے، حدیث کی افضل کتابیں ہیں اہل سنت کی. سیاہ ستہ میں سے دونوں سر فہرست کتابیں ہیں، متفق علیہ حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے. رزق اللہ وسیع کر دیتا ہے. گویا کہ جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور یہ بدلے میں نہ ہو، ادلا بدلا نہیں، اپنی طرف سے کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور
عمر میں اللہ برکت عطا کرتا ہے اور رزق کو اللہ فراخ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ نے اس وقت سنی۔ وَبِذِي الْقُرْبَى کے حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں۔ اب رشتہ داروں میں بھی کوئی نزدیک کے بھی ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار، کوئی دور پرے کے بھی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو تعلق بن گیا، اگر وہ تعلق دور کا بھی ہے تو انسانیت کا تو ہے نا، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے نزدیک کا ہو رشتہ دار یا دور کا ہو، لیکن اگر تعلق ہو گیا ہے، بن گیا ہے، تو اس کو نبھانا حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو، خبرگیری، نیکی، بھلائی، خیر خواہی، اس کا حق اگر کوئی ہے تو اس کو پورا کرنا۔ اس کو شرعی اصطلاح میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ جو خون کی رشتہ داری ہوتی ہے اس کا تعلق ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، رحم جس کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ اور اس کی ضد ہے قطع رحمی، کاٹ دینا، تعلق کو منقطع کر دینا، وہ قطع رحمی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنت قاطع، حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا قاطع، قاطع یعنی تعلق توڑنے والا، تعلق ختم کرنے والا۔ لا يدخل الجنت قاطع، اور میں قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے حق مارا، حق تھا، حق کو تسلیم نہیں کیا۔ تو رشتہ داروں کے حق کی بھی اللہ نے قدر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قدر کی ہے، تبھی تو حدیث بھی آ رہی ہے۔ جہاں جہاں قرآن کی آیت آ رہی ہے وہاں وہاں حدیث بھی آ رہی ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی۔ پھر آیا وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ نیکی۔ یتیموں اور مسکینوں، اسلام نے اس پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ اب یتیم جو ہے ضروری نہیں ہے وہ اپنا ہی ہو، کبھی تو اپنا بھی ہوتا ہے کوئی، اپنے کسی قریبی عزیز کا بچہ یتیم ہو جائے تو اور زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے اس کو دیکھ بھال کرنے کی، کیونکہ وارثین پر حق ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی یتیموں کا خیال کریں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کو چاہیے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، وہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرے۔ اب یتیم اپنا بھی ہو سکتا ہے اور پرایا بھی ہو سکتا ہے۔ یتیم تو یتیم ہے۔ یتیم کی تعریف کیا ہے انسانوں میں؟
انسانوں میں یتیم کی تعریف یہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور بچہ ابھی نابالغ ہو، وہ یتیم کہلاتا ہے. بالغ نہیں، نابالغ. جب تک نابالغ ہے اور اس عمر میں باپ فوت ہو جائے تو بچہ یتیم کہلائے گا. چونکہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا بہت بڑی، بچوں کو پالنے کی، خبر گیری کی. اب باپ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری دے دی کہ اگر وہ اپنا قریبی ہے تب بھی اور زیادہ تم کو خبر کر لینا ہے اس کی، اور اگر وہ اپنا نہیں ہے، پرایا ہی ہے لیکن یتیم ہے، تو تم اس کی امداد کرو، اس کی مدد کرو. اور اس کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ وہ یتیم ہے. اتنا اس کی حوصلہ افزائی کرو کہ وہ اپنے باپ کا غم نہ کرے، یہ نہ فیل کرے کہ ارے کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا جیسے دوسرے کا باپ ہے، کاش میرا بھی آج باپ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہنستا بولتا. تو اس کو ایسا محسوس نہ ہونے دو، اس کو اس طریقے سے پالو. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت میں یا جنت میں یہ بھی فرمایا، میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں. حضور نے اشارہ فرمایا انگشت سے مبارکہ سے، انگلیوں سے حضور نے اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ میری انگلیاں ملی ہوئی ہیں ایسے وہ شخص میرے ساتھ ملے گا جنت میں جس نے یتیم کا خیال کیا ہوگا. یہ حقوق العباد میں سے ہے. حقوق العباد کی بات ہو رہی نا، حقوق العباد کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، احکامات سے تعلق رکھتی ہیں. والمساکین، جانوروں میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماں فوت ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے یتیم یا مسکین. مگر انسانوں میں وہ جس کا باپ فوت ہو جائے. اور یہاں شرعی اصطلاح میں مسکین سے مراد ایک ایسا شخص ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے بھی ہے نا، اللہ نے اصول بنایا ہے کہ زکوٰۃ میں حق ہے یتیموں کا یا مسکینوں کا، فقراء کا. تو مسکین ایسا کہ جس کے پاس گھر در یا گزر بسر کا کوئی سامان نہ ہو، وہ مسکین ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسکین. تو اس کا بھی خیال کرو. یہ بھی حقوق العبد ہے، بندے کا حق ہے. اب مسکین میں بھی اپنا بھی ہو سکتا ہے، پرایا بھی ہو سکتا ہے، قید نہیں ہے. لہذا جب کبھی یتیم اور مسکین کا مسئلہ درپیش ہو تو اپنی نظر وسیع رکھو، ویژن اپنا بڑھاؤ. یہ مت دیکھو یہ کون ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، بس یہ دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے، یتیمی ہے، مسکینی ہے، تو اس کا حق آ گیا. اس کی مدد کرو، اس کا خیال رکھو. کچھ نہیں تو کم از کم اپنی زبان سے اس کی دلجوئی کرو، حوصلہ افزائی کرو. اس میں تو کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. چلو کوئی کہے جی میرے پاس مال نہیں ہے جو میں اس کو دوں،
تو مال نہیں تو کیا زبان بھی نہیں ہے کہ تم کوئی ایسے محبت کے بول ایسی زبان سے اس کی دلجوئی کر لو کہ وہ خوش ہو جائے؟ یا تم اس سے بھی گئے گزرے؟ یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. والمساکینی، پھر فرمائے والجاری ذی القربا، اور پاس کے ہمسائے، والجار الجنوبی، اور دور کے ہمسائے. حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ فرمایا انہوں نے مجھ کو ہمیشہ پڑوسیوں کے بارے میں احسان کرنے کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید وراثت میں بھی وہ حقدار ہو جائیں گے. یہ حدیث کی بات ہے. یہ فرماتے اللہ کے رسول کہ پڑوسی کے حق کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے اتنا بتایا کہ میں نے خیال کیا کہ یہ تو وراثت میں بھی شاید شامل ہو جائے. اتنی تاکید. پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہو رہا ہے. والجار ذی القربا، یعنی کوئی ایسا پڑوسی بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا دوہرا حق ہے. علماء فرماتے ہیں ڈبل حق، ایک رشتہ دار ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا، نیبر ہونے کا. والجار الجنوبی، دور کے ہمسائے کہ رشتہ دار نہیں ہے مگر ہے تو پڑوسی، تو وہ پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے. اپنے شر سے اس کو بچاؤ. پڑوسی کو اپنے شر سے بچانا یہ بھی نیکی ہے. جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے تنگ ہو، ایسی کی عبادت بھی کام نہیں آئے گی. جس کا پڑوسی اس سے بیزار ہو، ایسی کی عبادت اس کو فائدہ نہیں دے گی. تو پڑوسی کا بھی حق ہے حقوق العباد میں، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. احادیث میں تو اس کی بھی ہے تاکید کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس کا حق ہے. کھانے میں بھی حق ہے، پینے میں بھی حق ہے. پڑوسی کا حق اگرچہ غیر مسلم ہے. یہ دین ہے، دین اسلام یہ ہے کہ پوچھو. ایک وقت تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا رشتہ داروں میں کہ اگر قریب قریب گھر ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے ہاں کھانا بھیجا جاتا تھا، ادھر سے بھی کھانا بھیجا جاتا تھا. پتہ نہیں آج یہ ایسی روایت ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا خود کہ جو کچھ گھر میں پکایا جاتا تھا دوسرے کو بھی دیا جاتا تھا، پھر وہ بھی کچھ دیتا تھا ادھر. یوں اس طریقے سے پڑوسی کا خیال رکھا جاتا تھا. جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، آنکھوں پر اندھیرا چھا رہا ہے اور لوگ قرآن اور حدیث کے احکامات کو فراموش کر رہے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں. پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی. مفسرین ان الفاظ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بیوی یا جو صحبت میں رہے یا رفیق سفر، وہ بھی حقدار ہے. حقوق العباد میں اس کا بھی حق ہے. جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں ان کے بھی تو آپس میں حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. جیسے ماں باپ کی سنے آپ نے، ایسے ہی فرمایا والصاحب بالجنب، کروٹ کے ساتھی. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک دوسرے کا پڑوسی ہے. اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی جگہ مانگے تو اسے جگہ دے دو، یعنی کشادگی کر دو تاکہ وہ بھی بیٹھ جائے. کنجوسی نہ کرو اس میں. کوئی دفتر میں ہے، جتنی دیر وہ دفتر میں رہتا ہے اس کے ساتھ جو کولیگز ہوتے ہیں وہ اس کے پڑوسی ہیں. ان کا حق ہے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے اوپر. ایسی نازک باتیں ہیں جن کو ہم لوگ عام طور پر یاد نہیں رکھتے. پھر فرمایا وابن السبیلی، اور مسافر. کہیں باہر سے آ گیا مسافر تو اس کا حق ہے، کھانا اس کا حق ہے، پینا اس کا حق ہے، یا کوئی رہنے کا ٹھکانہ اس کا حق ہے. یہ جو امیجینا روڈ پر مولوی مسافر خانہ نام اب تک اس کا چلتا ہے، مشہور ہے. یہ ایک شخص تھا حاجی مولودی نام، میرے پردادا کا شاگرد تھا. 1893 میں اس نے یہ مولوی مسافر خانہ بنایا تھا عیدگاہ پر. عیدگاہ کا جو بالکل مین جگہ ہے نا، وہاں آپ کسی سے پوچھو کہے گا ہاں یہ. اب تو اندر پتہ نہیں کیسے کیا ہوا ہو، لیکن اس نے بنایا تھا مسافر خانہ. حجاج حج کے لیے کہیں سے آ رہے ہوں یہاں ٹھہر جائیں، کوئی کسی شہر سے آ رہا ہو کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہو یہاں ٹھہر جائے، اس کو کھانا پینا دیا جائے گا. تو ایسے مخیر حضرات بھی دنیا میں اللہ نے پیدا کیے. وہ شخص میرے پردادا، میرے دادا جن کا مزار یہ بار موجود ہے، ان کے والد کا شاگرد تھا. میرے دادا کے والد حضرت مولانا حافظ قاری علم الدین القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 1907 میں ان کا انتقال ہوا کراچی میں. 1907 میں، پاکستان بننے سے 40 سال پہلے. ان کا شاگرد تھا وہ، یعنی ان سے قرآن پڑھا کرتا تھا. اس نے مسافر خانہ بنایا تھا. اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وابن السبیلی، مسافروں کا حق، راگیروں کا حق، یہ بھی حقوق العباد میں ہے. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی فرمایا اللہ نے. باندی غلام جب تھا یہ دستور غلاموں کا اس وقت، آپ دیکھیں نا صحابہ نے کیا کیا کیا. غلاموں کو آزاد کروایا نہیں کروایا؟ کئی غلاموں کو آزاد کروایا اللہ کی راہ میں. تو یہ میں نے آج جو باتیں کی ہیں حقوق العباد کے حوالے سے کی ہیں. اور حدیث پاک میں ایک حدیث موجود ہے اور وہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ تو یہ کہو گے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کنگال ہو، کنگلا، اس کو ہم کہتے ہیں مفلس ہے. تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز لے کر آئے گا، اپنے روزے لے کر آئے گا، اپنی زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. تو فرمایا پھر یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو مظلوم کے گناہ ہیں وہ اس کے اوپر اللہ لاد دے گا اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دے گا.
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے حقوق العباد میں. اکثر علماء بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ فرمایا مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے جیب میں کچھ نہ ہو. مفلس تو وہ ہے جو بڑا عبادت لے کر آئے گا اللہ کے پاس، اگر حقوق العباد میں سے کنگلا ہوگا، وہ بندوں کے حقوق اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ظلم میں ہوگا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. چنانچہ اور بھی کئی باتیں ہیں مگر ابھی وقت نہیں ہے جو میں بیان کروں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد جس سے ہم لوگ بہت سے لوگ غافل ہیں اور اکثر خیال نہیں رکھتے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یعنی فرشتے. فرمایا عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تو تھے پہلے سے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کون تھا؟ فرشتے تھے. تو اگر اللہ کو صرف عبادت ہی کرانی ہوتی اپنی، بندے کو بندے کے ساتھ جوڑنا نہ ہوتا تو پھر تو فرشتے تھے. لیکن نہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہ ایک دوسرے کا درد دل میں رکھو، سنگ دل مت بنو، شقی القلب مت بنو، بات بات پر کسی کو چھریاں مت مارو، گولیاں مت مارو، کسی کی تذلیل مت کرو. بندے کا حق سمجھو کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ڈرو اس کی ذات پاک سے، خیال کرو. ایک حدیث میں ہے الخلق عیل اللہ، فرمایا یہ جو خلق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یوں سمجھو جیسے گھرانہ ہوتا ہے نا کسی کا، قبیلہ، یہ وہ ہے. تو اس کا خیال کرو. اگر انسان ہو تم حق کی خلقت کا بھلا چاہو. میرے خاندان کے بزرگ، میرے والد کے نانا صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے کلام کا پہلا شعر ہے یہ. کیا؟ اگر انسان ہو تم حق کی خلقت کا بھلا چاہو، رعایا جس کی ہو اس کی حکومت کا بھلا چاہو. پہلا شعر. اب کوئی سمجھے گا اس میں حکومت سے مراد یہ کوئی دنیا کی حکومت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، حکومت سے مراد اللہ کی حکومت. یہ حدیث کی روشنی میں فرمایا انہوں نے کہ اللہ کی حکومت. احکم الحاکمین کون ہے؟ اللہ ہے. تو سب سے بڑی حکومت تو اللہ کی ہے، اور یہ سب مخلوق اللہ کی رعایا ہیں، خلقت ہے اللہ کی. لہذا فرمایا اگر انسان ہو تو حق کی خلقت کا بھلا چاہو، رعایا جس کی ہو اس کی حکومت کا بھلا چاہو، کہ اس کی جو حکومت ہے، یہ اقتدار ہے اللہ کا، اس کا بھلا چاہو، اس کا پاس رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے حقوق العباد کی اہمیت پر جو میں نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کر کے جو کچھ کیا بیان، اللہ اس کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.